سورہ آل عمران مدنی ہے، ہجرت کے بعد نزول ہوا۔ اس میں 200 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، جن کے معنی ہمیں نہیں بتائے گئے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، ہمیشہ ہمیشہ سے وہ زندہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ القیوم، دوسروں کو زندگی دینے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ نے آپ پر کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ نے توریت اور انجیل کو نازل فرمایا۔ من قبل، اس سے پہلے نازل فرمایا۔ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت۔ وانزل الفرقان، اور اللہ نے فرقان کو نازل کیا۔ فرقان سے مراد حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیزیں، معجزات ہیں، آسمانی کتابیں ہیں۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب انتقام لینے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے تو جیسی آیت آتی ویسی دعا کرتے۔ رحمت کی آیت ہوتی تو دعا کرتے پروردگار مجھے اپنی رحمت عطا فرما۔ غضب اور عذاب کی آیت ہوتی تو دعا کرتے پروردگار مجھے اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو آپ جب ترجمہ سنتے جائیں تو دل دل میں ایسی دعائیں کرتے رہا کریں۔ ہم اس پر یہ دعا کرتے ہیں پروردگار اپنے غضب سے اور انتقام سے ہمیں محفوظ فرما۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ذات ہے جو ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب کی شکلوں میں اگر آپ دیکھیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 ہونٹ ہیں، چیزیں وہی ہیں، مگر رب العالمین کی شان تو دیکھیں، ایک کی شکل دوسری شکل سے مختلف ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین جیسی چاہتا ہے شکل بنا دیتا ہے۔ بلکہ جدید سائنسی تحقیق تو یہ ہے کہ دنیا میں کسی کی شکل دوسرے کی کاپی نہیں ہے، ہر انسان کی شکل دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے، اگر سب کی شکلیں ایک جیسی ہوتی تو ایک دوسرے کو پہچاننا کتنا مشکل ہوتا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ والراسخون فی العلم، جو علم میں پختہ لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، اے پروردگار ہم قرآن پر ایمان لائے۔ کل من عند ربنا، قرآن کی ساری آیتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت تو عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ اب اگلی آیت میں بہت پیاری دعا ہے، اس دعا پر ہمیں آمین کہنا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے پروردگار ہدایت کے بعد ہمیں گمراہی سے محفوظ فرما۔ لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل ٹیڑے نہ ہوں، بعد اذ ہدیتنا، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو ہدایت پر استقامت عطا فرما۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی خوب عطا فرمانے والا ہے۔ اس دعا میں ہدایت پر استقامت کی دعا کی گئی۔ جامع ترمذی صفحہ نمبر 313 پر ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ کہا کرتے تھے،
یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو تیرے دین پر استقامت عطا فرما۔ یہ تو حضور کی شان ہے، ہماری تعلیم کے لیے ہے۔ تو اس دعا کو ہم پھر پڑھتے ہیں، آپ آمین کہیں۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، تو ہمارے دل کو، تو میرے دل کو دین پر استقامت عطا فرما۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس، بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیوم، اس قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالی وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔